جی اللہ کا شکر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت؟ جی سر اللہ کا شکر ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی بسم اللہ کریں جی، میرے خیال سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی سر. سر ہم نے آیت نمبر 31 سے پڑھنا ہے. جی جی بالکل ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن انسان کو دیکھو، اس نے نہ تو قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیا اور منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا. افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے. جی تو میں نے لکھا کہ انسان کی ہٹ دھرمی اور بے پرواہی کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے اسی رویے پر انتہائی حسرت اور افسوس کا اظہار کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے یہ بھی ایک اسلوب ہے جو دیکھنے والا ہوتا ہے نا جی، کہ جب اس طرح سے دو چیزیں بیان ہوئی نا، فلا صدق ولا صلی، اور ان کے ساتھ ان کے مقابل میں دو چیزیں پھر، یعنی اس نے یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا، اور بلکہ یہ کیا اور یہ کیا. یعنی وہاں پہ کذبہ صدقہ کے مقابلے میں ہے، اور تولا جو ہے وہ نماز پڑھنے کو، یعنی بجائے اس کے خدا کی طرف رجوع کرتا، اس کی طرف پلٹتا، وہ اس نے پھیر لیا اپنے آپ کو. ہی ٹرنڈ اوے. ٹھیک ہے جی. اور جو ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے انسان کی اس دنیا میں، اپنے ساتھی، اپنے ہم فکر، اپنے رشتہ دار، سپورٹرز، ان میں جا کے وہ آرام محسوس کرتا ہے نا. یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے، دس از ویئر آئی بلانگ، نو پرابلمس ہیئر، کوئی مجھے یہاں پہ نہیں کچھ کہہ سکتا. تو اس میں وہ اس کا ایک خاص رویہ ہے جس کی طرف توجہ دلائی، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا. یہ یہ خاص اسپیکٹ ہے جو کہ، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بیماریاں ہیں خدا کی، خدا نے جو بتائی ہیں اس دنیا کی زندگی میں، جو انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں. یہ باقی تو اس میں میرا خیال ہے کوئی بہت بڑی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ پیچھے جب قیامت کا نقشہ کھینچا، جب موت کی یاد دہانی کرائی ہے کہ آج تو تم یہ اس کا انکار کر رہے ہو، اس دن تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، پھر کیا کرو گے، یعنی کدھر جاؤ گے. تو بجائے اس کے کہ اس سے یاد دہانی حاصل ہو، اس شخص نے نہ تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، پیچھے سے کنیکشن اس کا جو ہے وہ اس طرح سے ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی بہت زیادہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا. آپ مجھے بتا دیں کیا کیا آپ نے لکھا ہے. جی مجھے ایک سوال کرنا تھا، جیسے جی کہ جی. اس میں کہا ہے نا کہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، اور رائٹ. اور سے پھر اکڑنے کا وہ ہے. تو سر لیکن میرے مشاہدے میں یہ ہے کہ انسان بعض اوقات سچ بھی مان رہا ہوتا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اکڑ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی اس میں ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل تو سر رائٹ یہاں رائٹ. پر یعنی یہاں یہ پر دو اصل چیزوں میں کے ساتھ. جن، رائٹ، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ جی. دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. ایک ہے ریلیجن کو ایز اے پارٹ آف مائی لینس، جسے میں کہتا ہوں، اس کو میں نے اپنی زندگی کے
کی بیسک کمٹمنٹس میں یا ایک کیا کہیں کنسٹرکشن میں ایڈ کر دی ہے. اور ایک ہے ریلیجن ایز اے پارٹ آف مائی ٹریڈیشن. ریلیجن ایز اے پارٹ آف مائی ٹریڈیشن مسلمانوں کی ہو یا ہندوؤں کی ہو یا مسیحیوں کی ہو یا یہودیوں کی ہو، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا زندگی پہ، جب تک کہ وہ زندگی کی کے لینز کی حیثیت نہ اختیار کریں. یہاں پہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی. اصل میں یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو کہ ایک حقیقت سمجھ میں آئی، اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کا فلسفہ پورے کا پورا بدلا ہے، یعنی بنایا ہے پورے کا پورا. اس سے زندگی پر یہ اثر پڑے گا کہ آپ کا اگر لینز ہی وہ بن جائے گا تو اس کے نتیجے میں خوشیاں، کوئی عہدہ، کوئی ترقی، یہ کو بہت زیادہ یعنی وہ نہیں ہے. آدمی یہی سوچے گا کہ یہ ایک آزمائش ہے جس میں میں پڑ گیا. لیکن اگر وہ یہ بھولا ہوا ہے تو وہ مذہب کو بھی اصل میں اس چیز کی سپورٹ میں یوز کرے گا. وہ جا کے تو وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وہ حج کے موقعوں پر بھی، حج جیسی عبادت کے موقع پر بھی اس کی ساری توجہ یہی ہوتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، مجھے یہ چیز دے دے، مجھے یہ دے دے، میرے بیٹے کو یہ بنا دے، میری بیٹی کو یہ کر دے، میں ان کو یہ اولاد دے دے، ان کو یہ کر دے. ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو دس لائف. اس زندگی کو ہی ہم نے آخری کامیابی کا ہدف سمجھا ہوا ہے، اور اس میں کامیابی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ زندگی ناکام رہی ہے. تو قرآن مجید نے وہ بیان کیا نا اس جگہ پہ سورہ قیامہ میں، خافضۃ الرافعہ، کہ وہ دن ہوگا جس دن کتنے ہی بلند برج نیچے ہو جائیں گے اور کتنے ہی نیچے گرے ہوئے لوگ جو ہے ان کو اوپر بلٹ کر دیا جائے گا. یعنی وہ اسٹیٹس اس دن ہے جو کہ ملنا ہے. آپ کبھی اس پہلو سے غور کیجئے گا کہ اپنی زندگی میں اپنے فیصلے کرتے ہوئے یا بچوں کے فیصلے کرتے ہوئے یا آل دیز ایسپیکٹس آف لائف، اپنے کریئر کے بارے میں پریشان ہوتے ہوئے ہم کتنا زیادہ دنیا کے اوپر فوکسڈ ہیں. اگر ہم اتنے زیادہ دنیا پہ فوکسڈ ہیں تو پھر دنیا کی کامیابی تو ایگو بھی پیدا کرے گی. نماز ایک ٹریڈیشن کے طور پر ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پہ پائی جاتی ہے. نماز کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، یعنی جب ایک ٹریڈیشن کے طور کسی بھی سوشل ٹریڈیشن کو، یعنی مجھے یاد ہے میری والدہ کہا کرتی جب میں نے ان سے کہا نا نماز کبھی کبھی کہ لیٹ ہو جاتے ہیں فنکشن وغیرہ شادی بیاہ سے آتے ہوتے، تو وہ کہتی کہ نماز پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. تو ان سے کبھی کہہ دیتا نا کہ آپ فرض پڑھ لیا کریں. پھر کبھی بعد میں بات ہونی تو میں نے کہنا کہ آپ نے فرض پڑھ لینے تھے. کہتی نہیں، وہ دل نہیں مانتا. وہ جو دل نہیں مانتا ہے وہ اصل میں ایک ٹریڈیشن ہے. آپ نے کمی کی ہے اس عبادت سے کہ جو آپ کے خیال میں ریکمینڈڈ ہے، اس میں دل کیسے مانے گا؟ یہ والا جو ٹریڈیشن کا ایسپیکٹ ہے، یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو بہت زیادہ ہوگا. یہ اسی طرح سے ہی ہے. یعنی مجھے تو اس میں سنسیرٹی میں اور پریکٹس کرنے میں کوئی بہت فرق نہیں لگتا مسلمانوں میں اور کسی اور کے درمیان، خاص طور پہ جو ریچولسٹک مذہب ہے. ٹھیک سر. سر اب سر اس سے ایک ضمن سوال سر ایک ذرا چھوٹا سا ہے. ہوں ہوں سر جیسے یہ ابھی آپ نے کہا نا کہ شادی سے جب سر اس طرح کی جب صورتحال کبھی ہو جاتی ہے تو سر بعض اوقات وہی بات ہے کہ بڑی آپا دھاپی اور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. تو سر کئی دفعہ میرا ہوں. بڑا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں 2 فرض ادا کر لوں. تو سر ایسی جی، صورتحال میں 2 فرض ادا کیے جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کیے جا سکتے ہیں جی، ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن. یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بڑی جی سبجیکٹو ہوتی ہیں اور اس میں ججمنٹ الٹیمیٹلی انسان کے ہاتھ میں ہے. جو جی کرنے والا ہے اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. ہی ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ کیا یہاں پہ مجھے اس ایک سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جو مواقع ہیں، یہ موقع کے خاص کانٹیکسٹ ہے جس میں قرآن مجید نے اس موقع کو بیان کیا. وہ بیسیکلی جنگ کی صورت ہے کہ جس میں اس طرح کی مشکل پڑ جائے، جب یہ بے چینی ہو، کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، اس طرح کے ایشوز ہوں، کوئی بھی ایسی سچویشن، اور پھر اس کو کمپیئر کیا ایٹ دی اینڈ
کہ جب وین یو آر ایٹ پیس، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے جو انیشل جو رخصت دی ہے اس کو ہم نے، یعنی مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کافی گفتگو بھی ہوئی تھی میری ایک زمانے میں جاوید صاحب سے، کہ ہم نے اس کو پھیلایا ہے فار دی پرپز آف بینیفٹنگ پیپل، کہ جو جو بھی اس طرح کی سچویشن میں جدھر جدھر ارجنسی ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، نماز جی جو ہے اس کے بارے میں آپ کا جو دل ہے متردد ہے کہ میں کس طرح کی نماز پڑھوں، وقت پہ نماز پڑھنی بھی ضروری ہے، تو آپ اس وقت اپنی نماز کو شارٹن کر لیں، شارٹن کر لیں، ملا لیں، یہ ساری اجازتیں دی ہوئی ہیں، اور جس وقت ایٹ پیس ہوں تو اس وقت پڑھ لیں، پھر اس وقت نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اسی طرح پڑھیں۔ تو میں اس سے ایڈوانٹیج لے لیتا ہوں جی، کئی دفعہ لے لیتا ہوں جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب پہنچوں گا تو ٹائم ٹائٹ ہوگا۔ یہ خود اصل میں اس اسپرٹ کے مطابق ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ اس اسپرٹ کے عین مطابق ہے، کہ جو آپ کو اذان کی آواز آنے پر ایک کھلبلی سی مچا دے کہ مجھے خدا نے پکارا ہے، مجھے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور اب دیکھیے اسی وجہ سے قرآن نے ایک جگہ پر اس کی بھی اجازت دی کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھو، نماز کا اہتمام کرو، چاہے چلتے ہوئے سواری پر پڑھنی پڑے، ٹھیک ہے جی، چلتے ہوئے پڑھنی پڑے یا سواری پر پڑھنی پڑے، یعنی ایون اف یو آر واکنگ، یہ ورڈز ہیں یہ، جی، چلتے ہوئے تم ادھر سے ادھر کہیں جا رہے ہو، چلتے ہوئے، جی سر چلتے ہوئے جو ہے سر جی، اس میں مطلب ارکان کیسے ادا ہوتے ہوں گے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یعنی آپ امیجنیشن چل میں، رہے ہیں، امیجنیشن اچھا میں ادا ہوں گے، امیجنیشن، ہاں جی، ٹھیک ہے یعنی یہ وہ، اب یہ دیکھیے کس جگہ تک اس کی رخصت دی ہے، اس سے اندازہ لگائیے، یعنی آپ اصل جی میں کیوں دی، اس سے کیا ہوگا، آپ کا جو ٹائم پہ نماز کے بارے میں، اصل میں وہ جو آتا ہے نا بعض روایتوں میں کہ نماز جب اذان کی آواز آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے ہوتا تھا جیسے اب کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا۔ یہ جو کیفیت ہے کہ نماز کی یا اذان کی آواز آنے پر آدمی بس اب اس طرف کا ہو جائے، یہ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ کی زندگی میں خدا کی یاد کی ایک بڑی زیادہ اہمیت پیدا ہو چکی ہو، کہ نہیں مجھے پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملنا ہے نہیں ملنا، آئی ایم ناٹ شیور، میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ 15 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں، مجھے نہیں معلوم 15 منٹ ہیں یا نہیں ہے، اور میرے پاس یہ سبمیشن کا آخری موقع ہو سکتا ہے خدا کے حضور میں، یعنی میں نے ایسے سبمیشن کا آخری موقع، مے بی آئی ہیو آلویز بین اے سبمسو پرسن، دیٹس ناٹ اے پوائنٹ، سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو یہ والنٹری سبمیشن جس کی میں بات کبھی کبھی کرتا ہوتا ہوں، کہ اسلام اصل میں اس چیز کا دین ہے کہ جس جس جگہ پہ آپ کو اختیار حاصل ہے اس جگہ پہ آپ والنٹیرلی خدا کے آگے سبمٹ کریں، کیونکہ باقی تو ویسے ہی سبمٹڈ ہی ہیں آپ، خون کی گردش کو آپ پلٹا نہیں سکتے، دل کی دھڑکن کو آپ تیز نہیں کر سکتے، ہلکا نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کو دیکھنے کی سکت آپ پیدا نہیں کر سکتے، خدا کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور جب تک دی ہوئی ہے تبھی تک دیکھیں گی۔ یہ والا جو ایسپیکٹ ہے، اس کو جب آپ اپنے اس چھوٹے سے دائرے میں اپلائی کرنے لگ پڑیں کہ مجھے ہر حال میں خدا کے فیصلے دو طرح سے آ رہے ہیں میری زندگی میں، ایک وہ فیصلے جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں مجھے ان پر عمل کرنا چاہیے، اور ایک وہ فیصلے جو حالات سے آ رہے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی سے کچھ ہو گیا ہے، میرا کوئی نقصان ہو گیا ہے، میرا ایک انٹرویو تھا، اس نے اس کے مطابق نہیں ہوا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں میری ایکسپیکٹیشنز ٹوٹ رہی ہیں، کچھ پوری ہو رہی ہیں، یہ سب میں سمجھوں کہ خدا کے فیصلے ہو رہے ہیں میری زندگی میں، اور جب میں یہ سمجھوں تو پھر اس کے آگے سبمٹ کروں کھلے دل سے، ٹھیک ہے، وہ جس کو آپ رضا کہتے ہیں، جس کو آپ تسلیم کہتے ہیں، وہ والی کیفیت میرے اندر رہے۔ بھول جائیں گے اور بھول جاتے ہیں، نماز اصل میں اس کی یاد دہانی کے لیے 5 موقع ہیں کہ مجھے خدا کے آگے سبمٹ کرنا ہے، خدا کی یاد کو اپنے دل میں تازہ کرنے کے 5 موقع ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو جیسے ہی اذان ہو میں اس کی طرف لپکوں، اور اگر میں اس کی فار انسٹنس اس کی وہ نہیں رکھتا ہوں
گنجائش یا اپرچونٹی نہیں ہے میرے پاس کہ میں فزیکلی نماز پڑھ سکوں، تو پھر کم از کم اپنے ذہن میں نماز پڑھوں. ٹھیک سر، تھینک یو سر. عائشہ آپ کا ہے، آپ کی ٹرن ہے. جی سر، ذہن میں نماز کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمبل رہنے کی بات کر رہے ہیں. نہیں، پورے ارکان پڑے ذہن میں. یعنی یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جدھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر سچویشن اجازت نہیں دے رہی تو پھر چلتے پھرتے نماز پڑھ لو. تو پھر مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ واک کر رہے ہیں. آپ مثلا مثال کے طور پر یو آر ایٹ اے مارکیٹ، آپ نہیں اس میں سے نکل سکے جو آپ کا پلان تھا ٹائم پہ، آپ کسی ایسی ایمرجنسی کی جگہ پہ ہیں کہ جدھر سے آپ کو یو ہیو ٹو بی آن گارڈ اگینسٹ دا اینمی فار انسٹنس، تو آپ اس موقع پر اپنے کام کرتے ہوئے نماز پڑھ لیں. یہ والا ہے سر. صحیح. جی سر، میں نے لکھا ہے کہ ان آیات میں قیامت کو جھٹلانے کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت یعنی نماز نہ پڑھنے کا اور تکبر کرنے کا ذکر ہے، اور انسان کی اس حالت پر افسوس. کذب وتولی. ٹھیک ہے جی. جی فریحہ. جی سر، میں نے لکھا ہے کہ ان آیات میں انسان کے اس رویے کی تصویر ہے جو رویہ اس سے برے انجام تک لے جائے گا، اور اس انجام تک پہنچنے پر لعنت کا اظہار ہے. یہ بڑا اچھا ہے جی. عائشہ آپ کا بھی اور فریہ آپ کا بھی میں اس میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کسی طرح سے یہ جو پہلو ہے نا، کیونکہ یہاں پر خاص طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ دس از اے بگ موٹیو. ہمارا زندگی میں جو بھی حق ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ کبھی غور کیجئے گا کہ ہمارا جنرل رویہ یہ بنتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو بڑے اطمینان سے سوچ سمجھ کے مانا یا نہیں مانا، اس کے بعد پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ہم فکر، ہم خیال، ہم طریقہ لوگوں سے کہ اندر بیٹھ کے اس کو بیان بھی کرتے ہیں. یہ جو ہے نا کہ ثم ذهب الى اهله يتمتع، کہ بڑی اکڑ کے ساتھ اپنے لوگوں میں چلا گیا. یعنی بجائے اس کے کہ غور کرتا کہ میں نے تنہا یہاں سے چلے جانا ہے، I will ultimately be all alone and answerable for all that I do، کہ اس کے بجائے جو دنیا کے سہارے ہیں ان سے اپنے آپ کو ہم بہلانے لگ پڑتے ہیں. اس ایسپیکٹ کو بھی ضرور لے آئیے گا اپنی سمریز میں. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سر. موسٹ ویلکم جی. جی جی مبشرہ آپ کی ٹرن. جی السلام علیکم. سر میری آواز آ رہی؟ اب آ رہی ہے جی. اچھا جی، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے لکھا ہے کہ ان آیات میں قیامت سے انکار کرنے والے کا بیان ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، حق کو جھٹلاتا ہے اور اکڑتا ہے. ایسے انسان پر ملامت کی گئی ہے. اس میں ٹھیک. مجھے وہ یہ کوشچن تھا مطلب کہ یہ جو اینڈ میں 4 ٹائمز افسوس کا لکھا گیا ہے، یہ 4 ٹائمز کیوں، اتنا زیادہ کیوں اس پہ فوکس کیا؟ یعنی یہ وہ بیسیکلی اس طرح کا طریقہ جی، قرآن مجید کا سٹائل اصل میں ہے. یہ جو ہے نا، جس طرح سے ہم بولتے ہیں، یار بہت ہی برا ہوا ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے، دس از سچ اے ٹریجڈی. یا ہم مختلف طریقوں سے ایک بات کو، جو اپنی بات کو سٹریس کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں، بولتے ہیں. یہ خطیبانہ سٹائل ہوتا ہے. یہ حالانکہ مطلب میرا یہ کہنا کسی کو جا کے کہ بہت افسوس ہوا، یہ کافی ہے، لیکن اس جذبات کو ایڈ کرنے کے لیے سم ٹائمز وی ریپیٹ دوز ورڈز. بہت دفعہ کہتے ہیں. یہ جو سنا ہوگا اپنے لوگوں کا، یہ ایک بڑا مشہور مقدمہ جو چلتا ہے، وہ یہ کہ
ایک وقت میں 1000 طلاقیں دے دی. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ وہی جذبات کا اظہار ہے، اور اس کو اسی طرح سے لیا بھی ہے دور اول میں، کہ اس کو اس طرح سے لٹرلی 1 یا 2 طلاق نہیں سمجھنا چاہیے. یہ محض اپنی ایک جذبات کا اظہار ہے، اس میں وہ انٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی مراد اصل میں اس جذبے کا اظہار ہے کہ بہت ہی افسوسناک حرکت ہے یہ اس کی. اٹس ویری سیڈ، ویری ڈسپیکیبل، ویری انیکسیپٹیبل. اس طرح کا ایسپیکٹ ہے. یہ قرآن میں آتا ہے 2-3 جگہ پہ، وہ کلّا سیعلمون ثم کلّا سیعلمون. کئی جگہوں پہ ان کا مطلب تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات تو ایک ہی مطلب ہوتا ہے، صرف بہت سٹریس ہوتا ہے اس میں. آج تو یہ کر رہے ہیں، جتنا بھی کر رہے ہیں، جان لیں گے، بہت جلدی جان لیں گے. یہ والا ایسپیکٹ سٹریس ہے. ٹھیک ہے سر. آپ کی بات کا بالکل اگر ایک ورڈ میں جواب دیا جائے تو یہ سٹریس کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جذبات کو سٹریس کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور سر اس میں یہ قیامت کا انکار ہے اور تو حق کو جھٹلانا ہے اور اکڑنا ہے، لیکن صرف نماز کو کیوں مینشن کیا گیا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، باقی اور کسی ایکشن کا نہیں کہا ہوا؟ میں خدا کی سبمیشن ہے نا سارے کا سارا دین، یعنی اس کو مانا یا اس کا انکار کیا. تو خدا کی سبمیشن کی ریپرزنٹیشن کی ہے نماز نے. نماز اگر آپ دیکھیں تو دین میں ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو مشکل میں صبر سیکھنے کے لیے، ہر ایسپیکٹ سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے، یہ جو ہے اس کو ایک بڑی بیسک جگہ دی گئی ہے. تو یہ کیوں دی گئی ہے، یہ اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے. اس کے مختلف پہلو زندگی میں بھی سامنے آتے رہیں گے. یعنی ایک تو فلسفہ ہے نا جی کہ دین میں نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھ دیا جائے. لیکن نماز، یہ جو آپ کبھی اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا کہ اپنی روٹین میں آپ کسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں، اگر ٹریفک میں پھنس گئے ہیں اینڈ یو فیل کہ نماز کا چانس ہے کہ کچھ تھوڑا لیٹ ہو جائے، اب آپ نماز پڑھے اس میں بغیر ڈیلے کے اس کو اس ٹائم پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے اشارے سے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو آپ کی اس کی طرف لپک ہے، یہ آپ کو اس کی اہمیت سے اجاگر کرنے لگ پڑے گی بہت جلدی. کئی چیزیں ایکسپیرینشل بھی ہوتی ہیں زندگی میں، دین میں بھی، زندگی میں بھی، اور ان ایکسپیرینشل چیزوں کو اگر سمجھنا ہے تو میرا خیال ہے ایکسپیرینس کر کے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جی شمائلہ. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ سر پہلے میں جی الحمدللہ معذرت چاہتی ہوں سر، میں اپنے گھر پہ نہیں ہوں تو میری نوٹ بک نا گھر پہ ہی رہ گئی ہے، میں کہیں اور ہوں. تو جو خاکہ سے میرے ذہن میں رہ گیا جو میں نے لکھا تھا، اس میں یہ تھا کہ ان آیات میں ایک شخصی حق دشمنی، ڈھٹائی اور اکڑنے کی لفظی تصویر دکھائی گئی ہے، اور اس پہ افسوس کیا گیا ہے. اور انسان کا جو سب سے جو چیز ہے جس کو بھلا بیٹھا ہے، پرپس آف لائف کو بھلا بیٹھا ہے. اور یہی سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اس نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اتنا بڑا انسان کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا بے مقصد. بیسکلی زندگی کا مقصد نہ جاننا انسان کے لیے سب سے افسوسناک واقعہ ہے. امپورٹنٹ بات ہے جی، بہت اچھی بات کی ہے. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو ظاہر ہے کہ یہاں پر تو یہ اس حق کے حوالے سے ہی استعمال ہو رہی ہے بات کہ جو خدا نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایک قوم پہ واضح کیا تھا. لیکن یہ عام طور پر دیکھا جائے تو ایک رویے کا بیان ہے، اور یہ رویے اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے توفیق کہ جو عام زندگی میں بھی ان کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے ایوری تھنگ از ایٹ اے کنسیپچل لیول، اور پھر اس کے کچھ پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں، کچھ پریکٹیکل
implications ہیں اس کو ماننے کی. پریکٹیکل لیول پہ جو آپ انکار کرتے ہیں تو وہ اس کو کذبہ یا فلاصدہ سے تعبیر کیا اور اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز کی ایک ریپرزنٹیشن ہے جو نماز میں ہے. اور اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا کر رہے ہیں پھر منہ پھیر رہے ہیں اس ریالٹی سے کہ جو جس کے تقاضے کے طور پر نماز ہمیں سبمیشن سکھا رہی تھی اس ریالٹی سے آپ نے منہ پھیر لیا. کنڈیمنیبل ہے یہ, بہت ہی کنڈیمنیبل ہے, شدید کنڈیمنیبل. یہ والا ایسپیکٹ ہے جو ان آیتوں میں بیان ہوا. ٹھیک ہے, یہ بات بہت اچھا جی, تھینک یو. جی طاہرہ. جی ان آیات میں انسان کا تکبر کرنا, اس کا حق کو جھٹلانا اور پھر اس پر اصرار کرنا اور اکڑنا بیان ہوا ہے. یہ اس کے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے. بالکل ٹھیک. جی کر لیں, کوئی اگر سوال نہیں ہے تو یہ کر لیں. جی میں مودودی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کو بھی پڑھ دیتی ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. جی جی سر انہوں نے لکھا ہے کہ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا, پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. ابھی چلے گا آگے. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. میں اولا کا مطلب تھوڑا ڈفرینٹلی ہے. سر ویسے اس کا کیا مطلب ہے, یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے؟ یعنی یہ اولا کا جو ورڈ ہے نا, یہ دو طرح سے یوز ہوتا ہے. ایک وہ اس کرس کے جملے کی طرح, فٹے منہ تمہارا جس طرح کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں, اس طرح سے. اور ایک وہ یوز ہوتا ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہے اس کے لیے, جیسے آپ کہتے ہیں نا ہی از مور ڈیزرونگ آف اٹ, اس کے لیے بفٹنگ ہے یہ, اس طرح سے یہ یوز ہوتا ہے. تو مودودی صاحب نے اس کو ترجیح دی ہوئی ہے یہاں پہ, معلوم نہیں کیوں دی ہوئی ہے. یہ ایک جنرلی یہ یعنی کرس کے جملے کے طور پر بہت یوز ہوتا ہے کہ بہت ہی واہیات حرکت کی ہے تم نے, یہ جس طرح سے آپ یہ کہتے ہیں اس طرح کا, جس طرح باقی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو, یہ جاوید صاحب نے, اسلائی صاحب نے جس طرح سے لیے, باقی لوگوں نے تو لیا ہی ہوگا جس طرح مودودی صاحب کہہ رہے ہیں. یہ سمجھ میں آ گئی بات کیا جو میں نے آپ سے عرض کی ہے؟ سر یعنی انہوں نے اس کو دوسرے معنوں میں لیا ہے. ہاں, یہ اس کے دو مطلب ہیں. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ قرآن میں دوسرے مطلب میں بھی یوز ہوا ہے. اولا لہم کہیں پہ آیا ہوا ہے, میں اس کو دیکھ کے نکال کے آپ کو بتاؤں گا کسی, یہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے. یعنی یہ اس مطلب تو نہیں ہے, یہ اس طرح سے بھی یوز ہوتا ہے یہ جب, اور خاص طور پہ اس کی جو ریپیٹیشن ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اسی طرح سے یوز ہوا ہے. جی جی فریہ, جی یہ فریہ کوئی پوچھنا چاہ رہی ہے؟ جی سر, مجھے سر سمجھ نہیں آئی کہ مودودی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. He is deserving of what? یہ جو اس کا یہ کر دینا ہے کہ اس نے چونکہ جھٹلا دیا, وہ منہ پھیر لیا ہے, خدا کے آگے جھکا نہیں ہے اور انکار پہ کھڑا ہے, تو یہ یہی ڈیزرو کرتا تھا کہ یہ اس کو ملے. دس از واٹ ہی ڈیزرو ٹو گیٹ. یعنی جو آخرت کی ناکامی ہے وہ بھی, اور جو اس دنیا میں توفیق کا نہ مل رہا ہے, کہ توفیق اگر نہیں ملی ہے تو وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا کہ نہ ملے, اس کے رویے ہی کی بیسس پہ ملنی ہے اس کو توفیق. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. تو نیکسٹ اسٹیپ کریں. جی یہ ڈیسائیڈ کر لیں
ہمارے پاس ہے ٹائم تو ہے، اگر کسی کا سوال نہیں ہے، کوئی بات اور نہیں کرنا چاہتے، میرا صرف یہ گزارش تھی کہ ہم اس کو فکس کر لیں، آدھا گھنٹہ تو ہمیں پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی سوالات بھی ہیں تو لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بیچ میں کبھی مس نہ ہونے دیں، اللہ نے چاہا تو۔ جی سر، انشاءاللہ سر کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم ریلیونٹ ہی سوال ہوں جو اس سے ریلیٹڈ ہو نا، بالکل، تو کچھ نہیں الگ سے ہے ریلیونٹ تو نہ اس کے بھی لیے ہم ہوں، سیشن دیٹ از الگ آلسو سے فائن۔ کر سکتے ہیں سر، ہاں نہیں وہ وہ بھی ٹھیک سر ہے، وہ الگ سے ہم سیشن کر سکتے ہیں نا، اپنے ٹھیک ہے، سوال ہم لکھ لیں اور پھر الگ سے کر لیں اس کو۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سر اب اگلا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ہم، حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو ٹپکا دی جاتی ہے، پھر اس سے ہم، وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر سنوارا، پھر اس کے جوڑے بنائے نر اور مادہ۔ کیا اس پروردگار کو اب قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بالکل ٹھیک۔ تو یہ واپس اسی طرف لوٹ رہی ہے بات جدھر سے شروع ہوئی تھی، یعنی تھا نا جو کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ جو ایسپیکٹ تھا کہ یہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تو اس میں یہ ایسپیکٹ قدرت کا جو تھا وہ سامنے آیا، اور پھر ادھر سے بات آگے چلی، تو ادھر سے واپس اس کو ساری یہ بات کرنے کے بعد اسی سے جوڑا ہے کہ اگر تم خدا کی پیدائش جو تمہاری ہوئی ہے، اس میں جو اس کی قدرت انوالوڈ ہے، اس کو غور کر کے سمجھ کے پھر انکار کرتے ہو کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ قرآن کا عام طریقہ ہے۔ جی، سر میں نے اس میں لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلا کر اس سے ہم، عقلی استدلال کیا ہے کہ سوچو کیا ٹھیک، اس سارے اہتمام کے بعد تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ہم، انسان کی قوت فکر کو حرکت میں لانا ہے کہ وہ سوچے کہ آخر قدرت نے اس پر یہ اہتمام کیوں صرف فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے، اتنی وزڈم، اتنی خوبصورت تخلیق، وہ جو ایک بچے کی پیدائش سے، یہ جو میں آج کل اپنے نواسے کے پاس رہتا ہوں، اس کی ایک ایک پور، ایک ایک انگلی، آپ اس کو دیکھتے ہیں جب کہ کیا چیز ہے اور کدھر سے کدھر پہنچتی ہے، اور پھر اکڑ کے یہ اس جگہ پہ بھی پہنچ جاتی ہے کہ میں تو آئی ایم آن مائی اون۔ کیا ایسپیکٹ ہے زندگی کا، یہ کس طرح سے انسان فراموش کر دیتا ہے، لیکن کتنی وہ انٹریکیٹ چیز ہے، کیسے بنایا ہے اس لیکن کو۔ سر یہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں نا، تو سر جو ہم، اس اینگل کے ساتھ نہیں دیکھ رہا، جو مطلب ایک سائنس کو فالو کر رہا ہے، تو سائنس ہم، مطلب اس کو یہ دکھا رہی ہے کہ اچھا یہ دیکھو یہ اس کے ساتھ ایک سیل وجود میں آیا ہے اور سیل کی ہم، ملٹیپلیکیشن شروع ہو گئی ہے، اور بالکل، ایک سے دو، دو سے چار، اور پھر ہوتے 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 وہ ایک انسان کی صورت اختیار کر جاتا ہے، یعنی اس کی پوری ڈیٹیلڈ اس کی وہ دکھائی جا رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے ہم، انسان وجود میں آ رہا ہے۔ رائٹ، تو اب سر یہ جب ادھر اس طرح گم میں ہو جاتے ہیں پڑھتی نا ہوں ہم، تو مجھے یعنی اس ایکسپلینیشن میں چونکہ ہم اسی کو آخری مان لیتے ہیں، یعنی دیکھیے یہ بات کہ انسان، یہ کائنات پوری کی پوری ڈارون کا فلسفہ، یہ اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ غور کرتے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن تک آپ پہنچ گئے ہیں کہ کس طرح سے ایک نر اور مادہ کے ملاپ کے نتیجے میں ایک ایگ کی، یہ کوپولیشن جو ہوئی اس کے نتیجے میں ایگ اور سپرم جو ہے وہ فرٹیلائز کرتا ہے، اور کس طرح سے یہ نیچرل پروسیسز کو ہم نے دیکھا، اور ہم نے یہ جی دیکھا کہ ہاں یہ نیچرل پروسیسز جو ہیں یہ ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ ہاؤ پیپل کم انٹو ایگزسٹنس، اینڈ واٹ وی ٹینڈ ٹو forget is the potential inherent in these processes۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر مٹی میں یہ پوٹینشل مٹی نے پیدا کیا ہے کہ اس میں بیج ڈالا جائے گا تو وہ نکل آئے گا، یہ مٹی پیدا کر سکتی ہے، یہ مٹی کی وزڈم ہے، یہ سپرم کی وزڈم ہے کہ اس نے ایگ سے کاپولیٹ کرنا ہے، یہ اصل میں جو وہ نیچر جس کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے اس کو ادھر روک دیا کہ دس از ہاؤ اٹ از، ہو گیو دس پوٹینشیل۔ آپ پانی کو پڑا رہنے دیں، یہ میں روز رات کو
مجھے ویسے ہی بڑے پسند تھے جب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ گڈ کولیسٹرول کے لیے اچھے ہوتے ہیں، تو آئی وڈ یو نو یہ بھگو دیا کریں رات کو، بادام بھگو دیا کریں 10-12 اور کھا لیا کریں صبح. میں اس کو بڑا ریلیجسلی کرتا ہوں. آپ اگر کبھی بادام بھگو کے رکھ دیں اور اس کو کچھ عرصے کے لیے لیٹ سے آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر یہ پوٹینشیل کہ اس کے اندر لائف وجود میں آنے لگ پڑ سکتی ہے وہ انوائرمنٹل انٹریکشن کے نتیجے میں. یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ بادام کا پوٹینشیل ہے، یعنی یہ بادام نے خود اپنے اندر پیدا کیا ہے. زندگی کس طرح جنریٹ کر رہی ہے، ہاؤ از لائف ٹیکنگ فارم، یہ والا ایسپیکٹ ہے جو ہم مس کر جاتے ہیں. یعنی وہ سارا کچھ پیچھے. اچھا پھر میں تو اس سے بہت آگے لے کے جانا پسند کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، بس ہو گیا ہے، مان لو ختم ہو گئی بات، تو اس کے بعد زندگی بالکل میننگ لیس ہو جاتی ہے. مطلب یہ آپ پھر بالکل ٹھیک سوال ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، یہ بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یہ میرے جی ساتھ سر، کیوں یہ ہوا، بہت وائی جی سر، یہ بہت زیادہ ہے نا. سننے یہ میں آتا ہے. بہت سننے جی میں آتا ہے، یہ میرے ساتھ ہی کیوں، یہ بہت بالکل ٹھیک سوال ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی if you don't believe that God is running the affairs of this universe, this world, this life, تو پھر یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یعنی یہ سوال امپورٹنٹ بھی ہے اور اسٹوپڈ بھی ہے. اٹس اے کمپلیٹلی اسٹوپڈ کوشچن. یہ اس لیے ہوا کیونکہ سب چیزیں رینڈم ہو رہی ہیں. مطلب ایک آندھی آئی، اس نے آپ کو اڑا کے آپ پہ گھر اڑا دیا، دوسرے کا نہیں اڑایا، مرضی ہے آندھی کی. مطلب آپ کیوں پوچھتے ہیں یہ؟ when in your everyday life you live as if things are run at random، تو پھر یہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ ہونا ہی تھا، مطلب ہو گیا بس. یہ کوائن پھینکا ہے، یا ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گی، ٹیل آ گئی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. اس پر یہ سوال ہی اسٹوپڈ ہے کہ یہ کیوں ہوا. یعنی آپ کو زندگی میننگ دیتی ہے خدا کو ماننے سے. اب یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، دنیا کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، یہ سیلاب میں ہزاروں لوگ بے گھر کیوں ہو گئے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں، لیکن یہ تب امپورٹنٹ ہوئی ہیں when you found meaning in a wise creator. یہ دیکھیے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، صرف ایک ایسپیکٹ نہیں ہے. ایک یہ کہ اس کریشن کا پوٹینشیل کس نے رکھا ہے، یہ تو آپ نے پروسیس بتایا ہے. جب بھی سائنس بتاتی ہے تو وہ پروسیس بتاتی ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح سپرم اور ایگ کمبائن ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے ہوتا ہے، یہ سیلز بنتے ہیں، یہ سیل بننے کے بعد ملٹیپلائی کر. یہ کدھر سے آیا پوٹینشیل؟ یہ میں کیوں نہیں پیدا کر سکا آج تک؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے میں نے سب کچھ بنا دیا، ایک بڑا ڈیٹا بیس بنا دیا، بٹ آئی کوڈ نیور کریٹ دیٹ. وہ پوٹینشیل نہیں بنا سکا میں. لائف جنریٹنگ پوٹینشیل ہے اس کائنات کے اندر، وہ سر اس میں وہ پوٹینشیل میں کدھر سے پڑھ آئے؟ رہی تھی سر میں پڑھ رہی تھی تو مودودی صاحب نے ایک اچھا اس پہ وہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اتنا ہی یہ سب کچھ سیدھا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ہو گیا کہ قدرت جو ہے وہ ایک نظام ہے کہ اتنے مرد پیدا ہو رہے ہیں اور اتنے عورتیں، تو یہ تناسب ایک خاص تناسب کے ساتھ یہ چلتا چلا جا رہا ہے سلسلہ. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ صرف عورتیں ہی ہو گئی ہوں، یا کبھی صرف ایسے نہیں ہوا کہ مرد ہی ہو گئے ہو. جی وہ یہ بھی تناسب جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ کوئی ہے جو کنٹرول کر رہا ہے اس کو. اب یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی شٹل چیز میں چلے گئے. یعنی آپ اس پوری کائنات کے اوپر بہت بڑی بڑی حقائق ہیں. یہ تو آپ نے یہ ڈیٹا لیا تو آپ کو سمجھ میں آیا نا جی. یعنی لیٹ سے بہت جی سارا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس. You see, the thing is that آپ کو کچھ چیزیں تو بغیر کسی سوائے صرف ڈیلیبریشن سے پتہ چل رہی ہیں. مثال کے طور پر کہ مجھے اپنی غلطیوں کا پتہ ہے، اکثر غلطیوں کا پتہ ہے جتنی بھی انٹینشنلی کی ہوئی ہیں. کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بےایمانی کی ہے، کوئی جھوٹ بولا ہے، تو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں میں کہ کیا ہے. اندر سے آواز بھی آتی رہی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو. یہ کدھر سے آیا یہ پوٹینشیل میرے اندر، رائٹ اور رانگ کی ڈسٹنکشن کا؟ یہ کیسے آیا ہے؟ یہ میرے اندر یہ پوٹینشیل ہے. یقین کریں آپ، میں نہیں پیدا کر سکتا اس پوٹینشیل کو، کوئی سائنسدان نہیں کر سکتا. آپ نے گھر میں کبھی کوئی جانور رکھا ہے؟
जी सर रखा था रखा हुआ है, राइट। सर, रखा तो था, अब तो नहीं है लेकिन रखा था। कितनी देर पहले रखा होगा और कितना, लेट्स से कितनी देर के लिए रखा होगा? सर कोई ये क्या चीज काफी रखी है आपने? साल। कुत्ता रखा? सर कैट्स नहीं कैट सर, रखी? कैट्स रखी। जी ओके, कैट्स रखी हैं आपने। कितनी देर रही हैं आपके पास? सर तकरीबन रही है, साल तो रही है। साल रही हैं? ये कम है जी टाइम। मतलब अगर आप 10 साल भी रखेंगे ना, 6 साल, हम्म, 8 साल, 10 साल, तो आप देखेंगे कि वो इवन आफ्टर 10 years आपके घर में जो मर्जी जुबान बोली जा रही है वो म्यू ही करेगी। ठीक है जी। इट विल नेवर स्टार्ट स्पीकिंग अ वर्ड, ओ हेलो हाय, यू नो, टुडे आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग। ये कभी नहीं होगा। लेकिन आपके घर का पैदा होने वाला बच्चा जो है वो आपकी जुबान बोलने लग पड़ेगा। ये पोटेंशियल आप रख सकते हैं किसी, मतलब दो जानदार हैं, एक ही एज के हैं, एक ही तरह से बढ़ रहे हैं, एक में पोटेंशियल है एक में नहीं है, लाइफ दोनों के अंदर है। हाउ इज लेकिन दिस सर पैरेट डिस्टिंक्शन में तो बीइंग है, मेड? सर पैरेट में पैरेट तो में क्या है। है? मतलब पैरेट में क्या है? वो असल में एम्यूलेट करने का पोटेंशियल है। एम्यूलेशन और चीज है। लैंग्वेज को समझने के बाद अब वो गुफ्तगू करनी शुरू कर दिया आपके साथ, मतलब आइडियाज निकालने लग पड़े कि मेरे ख्याल में ये करो, यू नो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी इंसान सर, के जी सर, पोटेंशियल्स को सामने लाए ना। पोटेंशियल सर। हाँ, वो जो पोटेंशियल्स को सामने लाने, वो कंस्ट्रक्शंस बनाने लग पड़ेगा। वो आपका जो छोटा सा बच्चा है, वो थोड़ी देर के बाद उठेगा और आपको अपनी शक्लें बनाकर एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करेगा, टू टेल यू कि नो दिस इज नॉट समथिंग आई लाइक, यू नो। ये मुझे अभी इसका तजर्बा हुआ अपने नवासे के साथ। नाउ ही इज अबाउट 3 years old and to get his way he would make a sad face, you know, and it's very interesting. I had to tell him, "No, you don't have to do that. I mean, you can even ask for it, अगर अगर हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके आगे रिलेंट करते जाएंगे, वो इसको एज अ स्किल सीख लेगा। इसको थोड़ा सा समझाएंगे, इसमें से निकल आएगा बाहर। ये देखिए कितने पोटेंशियल हैं इंसान के अंदर। ये पोटेंशियल्स आप कह रहे हैं कि ये महज एक कॉपुलेशन के नतीजे में एग और स्पर्म का मिलना है, ये तो साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया। ये पोटेंशियल्स भी एक्सप्लेन कर देना कैसे बनते हैं, और वो कैसे बनते हैं कि एक एग और स्पर्म जिस वक्त वो करता है फर्टिलाइज, तो उसके नतीजे में तो बन जाते हैं, और दूसरे एग और स्पर्म में वो भी तो एग और स्पर्म ही फर्टिलाइज कर रहे हैं ना, उधर नहीं बनते। यानी इसको जीन्स बनाया, ये सब कुछ क्या हमने आरएनए डीएनए क्या कुछ एक्सप्लेनेशन में डाला, लेकिन इधर तक नहीं पहुंच सके ये बनाए कैसे हम। आई जी थिंक सर, दैट्स अ वेरी, पोटेंशियल्स जो है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यानी ये हाँ सर, वो तो पोटेंशियल्स की क्रिएट। क्रिएशन है। ये आपने पोटेंशियल्स की क्रिएशन के अंदर अगर कुछ मतलब आपने क्या एक्सप्लेन किया कि ये जीन्स हैं, तो आपने बना ली जीन्स। ये जीन्स क्या है? जीन्स आर मेयरली केमिकल्स। ये तो पता है, आप तो डॉक्टर है। जीन्स तो सिर्फ केमिकल्स हैं, जी ठीक है ना जी? तो बना लें इनको। केमिकल्स बनाने में क्या प्रॉब्लम है? सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, आप भी बना लें। व्हाई इज इट दैट वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट? यानी सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया, वो पोटेंशियल किधर से लाएंगे? एक जमीन को आपने पैदा किया, आप उठा के मिट्टी को एक रेगिस्तान में डालते हैं, मिट्टी इंपोर्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव मनी यू कैन डू दैट, और उधर पौधे उगा देते हैं। आप जिस रेगिस्तान में क्यों नहीं पैदा कर सके? रेगिस्तान में उठा के पौधे पैदा कर दें। वो इट्स नॉट मेयरली अबाउट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्हाई आर दे हैपनिंग दिस वे? ये पोटेंशियल किधर से आया है? ये अच्छा, फिर ये पिछले दिनों खालिद साहब से ये बात हो रही थी मेरी। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो आप इसको यूं समझ लें कि मैं ये समझता हूँ कि हैड इट, मैं यकीन करें आप बड़े बड़े दयानतदारी से ये मानता हूँ कि ये बात ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आपको मैं अर्ज करता हूँ, ये अगर धोखा है ना मजहब, तो ये बड़ा अच्छा धोखा है। इट गिव्स मी अ वेरी meaningful life. It makes me ask questions and develop my understanding for things. ये जो साइंस का है, पूरे की पूरी जो तरक्की की
راہ ہم نے دیکھی ہے پچھلی کئی صدیوں میں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی انویسٹیگیشن کی اسپرٹ ہے. میرے خیال میں انویسٹیگیشن کے بڑے میدان ہیں. ان میں سے ایک میدان یہ ہے کہ میں اپنی وزڈم کی ڈیولپمنٹ کروں. میں اپنی زندگی کو ایک پرپزفل لائف بنانے کی کوشش کروں، میننگ فل لائف بنانے کی کوشش کروں. مجھے یہ لگتا ہے کہ لائف بیکمز این ایبسولوٹلی میننگ لیس فینومینا اگر میں خدا کو نہیں مانتا. ایبسولوٹلی میننگ لیس، ڈیوائڈ آف آل میننگ. میں آیا ہوں، مشکلات ہیں. میں کئی زندگیاں جانتا ہوں جو صرف مشکلات ہی یاد ہیں جنہیں. یقین کریں اب میں آئی کی ناٹ بلیم دیم سیریسلی. ان کی زندگیوں میں بڑی مشکلات آئی ہیں. ہم $2.5 लाख خرچ کر کے ایک جگہ پہنچتے ہیں کہ ادھر ہم نے مرنا ہے، جا کے پہنچنا ہے. یہ اٹس میئرلی اے کوئنسیڈنس، میئرلی اے کوئنسیڈنس اف یو ڈو ناٹ بلیو ان گاڈ. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور کتنی حکمت اور کتنا علم اور کتنی شاندار عبرت ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے. یہ انسان کرتا ہے جی انویسٹیگیٹ، وہ بھی کیوریس اسپرٹ ہے، انویسٹیگیشن کی اسپرٹ ہے جو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم ناٹ کنڈیمنگ دیم، واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیکھیں کس طرح سے ہو رہی ہے زندگی. آپ اس کو ایک کوئنسیڈنس بھی سمجھ سکتے ہیں اینڈ بی سیٹسفائڈ ود دیٹ. جو مجھے بہت سیریس سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو کوئنسیڈنس سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ساری کی ساری کوئنسیڈنس سے وجود میں آ گئی ہے، لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ ایوری تھنگ شوڈ بی ایکسپلینڈ. آپ لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یو آر ریسپانسبل. بھائی کیوں؟ تھنگز ہیپن بائی چانس. ہاؤ ایم آئی ریسپانسبل؟ وائی آر یو ہولڈنگ می ریسپانسبل؟ میں نے اگر چوری کی ہے تو میرے پاس نہیں تھے پیسے، میں نے شیشہ توڑ کے نکال لی یہ چیزیں. دس از جسٹ اے چانس. I mean, why are you saying that I should keep myself back? یہ جو moral principle جن کو آپ پرچار کرنا چاہ رہے ہیں کدھر سے آ گئے؟ آسمان سے. یہ میرے خیال میں بڑے امپورٹنٹ بالکل ایوری ڈے لائف کوشچنز ہیں کہ جو ہمیں خدا سے آشنا کرنے کا کام کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو اس پہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ وہ پرسپیکٹو ہے کہ جس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اگر یہ پرسپیکٹو نہیں ہے تو نہیں پیدا ہوگا. بالکل ایبسولوٹلی رائٹ. یہ بالکل وہی پرسپیکٹو ہے کہ جس کو قرآن مجید نے ایک جگہ پہ ذکر کیا اور یہ کہا کہ ہم جب مثالیں دیتے ہیں تو بجائے اس مثال کے اندر بیان کرنے والی حقیقت کو سمجھا جائے، انسان اس کا مذاق اڑانے لگ پڑتا ہے کہ یہ کیا مچھر کی مثال دے دی ہے. تو یہ بھی تو ایک پرسپیکٹو ہی ہے. میں اس دنیا کے اندر ہونے والے واقعات کو وہی جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور بار بار اس کو میں شاید اتنی دفعہ کرتا ہوں کہ وہ اٹ بیکمز مونوٹنس، بٹ آئی تھنک دیٹس سو امپورٹنٹ. آپ نے کس لینس کے تھرو ایک واقعے کو دیکھنا ہے؟ فیتھ کے لینس کے تھرو دیکھنا ہے یا فیتھ لیسنس کے لینس کے تھرو دیکھنا ہے؟ آپ جس طرح بھی دیکھیں گے آپ اپنی نظر میں ایکسپلینیشن پیدا کر لیں گے. That is what I mean کہ if it is a deception, it's a very wise deception. سر ابھی آپ نے I'm sorry کیا کہا؟ اپنی نظر میں کیا پیدا کر لیں گے؟ آپ اپنے پرسپیکٹو سے ایکسپلینیشن تو دے دیں گے. سائنس جب یہ ایکسپلینیشن دیتی ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، اس کے بعد خدا کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے اپنے پرسپیکٹو سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے. ٹھیک ہے، بس ختم ہو گئی بات. یہ پوٹینشیل کدھر سے آتا ہے یار؟ اس طرح کے سوالات پہ ہم کیوں جائیں؟ ہے بس پوٹینشیل ہے، اٹس دیئر. اسی وجہ سے دنیا زندگی وجود میں آئی ہے. اگر نہ ہوتا تو نہ ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوٹینشیل خدا کی وجہ سے یہ بس تھا، اس کرے میں تھا یہ پوٹینشیل. ادھر سے اپروچ کریں. زندگی جو ہے وہ بہت کچھ، مطلب خدا کو ماننا صرف ایکسپلین نہیں کرتا، خدا کو ماننا کچھ obligations پیدا کر دیتا ہے. Then I need to find out what is my relationship with God, and religion comes into existence because of that question. We don't want religion. We want to get rid of religion. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سپرسٹیشن نے کیا کیا ہے؟ سپرسٹیشن نے ان ایکسپلیکیبل فینومینا کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے وداؤٹ میکنگ سینس. بلی رستہ کاٹ جاتی ہے، کچھ برا ہو جاتا ہے. کدھر سے آیا یہ بلیف؟ ہم ماننا چاہتے ہیں کچھ چیزیں
میں اصل میں اس لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح سے غور کریں اس کو کہ ایک سپرسٹیشن رکھی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں زندگی پر اثر کیسا پڑے گا. ایک یہ فیتھ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بفرض محال کی یہ غلط ہے، فیتھ اس کا اثر کیسا پڑے گا. یعنی میرے ساتھ زندگی میں جو پرابلم بھی ہو رہی ہے، مجھے آنےسٹلی یہ محسوس ہوتا ہے زندگی میں ہر موقع پر کہ it gives me an impetus to keep going till the time that God decides کہ اس کا ٹیسٹ ختم ہو گیا. یہ میرا فیتھ ہے، جو میری فیتھ کی لینز مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں ادھر سے دیکھوں. مجھے تو یہ بڑی پازیٹیو چیز لگتی ہے. it is having a very positive effect on my life. وہ کہتے ہیں یہ تو انسان یہ فیئر سے نکلی ہوئی چیز ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. تو انسان ہر کام تو فیئر اور گریڈ سے ہی کرتا ہے، اور تو کوئی اس کے اندر بیسک موٹیویشن ہے ہی نہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں سائنس، یہ جو آپ نے ایٹم بم کی ایک پوری بنا لی ہے، فوج تیار کر لی ہے، دنیا کو تباہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، یہ کیا آپ نے سروس آف ہیومینٹی سے کیا ہوا ہے یا فیئر سے کیا ہوا ہے؟ انسان فیئر سے کرتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان، مطلب وی آر فیئرفل، اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے. We would like to explain things and become less scared about inexplicable phenomena. یہ وہ ڈیفینسونیس پیدا کرنے کے طریقے ہیں کہ یہ ایسی فیئر نہیں. انسان آپ کی پوری سائنس کدھر سے وجود میں آئی ہے؟ سپرسٹیشن کے فیئر کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے. اسی طرح ریلیجن بھی ایک فیئر کو ختم کرتا ہے. انسان کے اندر فیئر ایک نیچرل ایموشن ہے، اس کو آپ اس کا انکار کیسے کریں گے؟ اس ایسپیکٹ کو غور کرتے رہیں، دیکھتے رہیں زندگی کو، ان پہلوؤں کو. وہ کیا پوٹینشیل ہے جو انسان میں تو نہیں پیدا ہوتا اڑنے کا، اور ایک کوے میں پیدا ہو جاتا ہے. I mean, these things ابھی ہو روز رہا ہے نا. ہمیں وہ روز سورج نکل رہا ہے، اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ تو نارمل روٹین ہے. ہم بھی تو روز صبح اٹھ ہی رہے ہیں، ایک دن نہیں اٹھیں گے. پھر اس میں جو سب سے بڑا جو مجھے جو بہت زیادہ وہ لگتا ہے، بہت قریب لگتا ہے اپنے اس سے، کہ وہی بات کہ میرے ساتھ اگر کچھ میری زندگی میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ کیوں جی ہو رہا ہے، اور اگر کسی دوسرے کی زندگی میں کچھ اور ہو رہا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ وہ کچھ اور کیوں ہو رہا ہے. یعنی ایگزیکٹلی. مجھے اس بات کی وجہ سے سر ابھی کووڈ کا جو جتنا بھی سلسلہ چلا ہے، تو کووڈ نے مجھے ایک دفعہ بھی ہٹ نہیں کیا، اور میں مطلب انٹریکشن بھی ہوا میرا ایسے جی لوگوں کے ساتھ جن کو کووڈ تھا، اور ان کو بالکل میں مطلب سب کچھ تھا، میں ملی ان کو، میں نے ہاتھ بھی ملایا، میں گلے بھی ملی، سب کچھ ہوا، لیکن میں نے اس کو کیچ نہیں کیا. اور لیکن بالکل اس کے بعد میرے ساتھ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی اور اس نے کووڈ اس کو ہٹ کر گیا. تو مجھے اس بات کی کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا ہے. یہ کیوں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی وہ کیا چیز ہے، اس کو اب آپ ایک سائنٹیفک لینگویج میں ایکسپلین کرنے لگے تو وہ امیونٹی آپ کی زیادہ ہے اور امیونٹی کسی کی کم ہے. وہ کیوں ہے، اور وہ کیوں ہے، اور وہ کیوں ہے؟ یہ سوال پوچھتے جائے تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں سائیکالوجی میں کہ آپ، سائیکالوجی میں نہیں ہے وہ آئی ڈونٹ ریمبر یہ کس نے کہا تھا کہ آپ نے اگر اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنا ہے تو آسک ایٹ لیسٹ 5 وائز کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیوں، اس لیے کیوں، اس لیے کیوں. یہ پوچھتے جائیں تھوڑا سا اپنے آپ سے، آپ اس بیسک تک پہنچ جائیں گے. اس لیے کیونکہ پوٹینشیل تھا، بس چانسز ہیں، بہت سارے چانسز اکٹھے ہو گئے. یہ چانس تھا، یہ چانس تھا، یہ چانس تھا، یہ چانس تھا، اور میں ادھر وجود میں آ گیا زندگی میں. آپ کا وجود میں آنا اس موقع پر، اس ٹائم پر، اس جگہ پر، آپ کبھی غور کیجئے کتنی، ہاؤ مینی تھنگز ہیڈ ٹو بی ان پلیس فار یو ٹو بی ان ایگزسٹنس ایٹ دس ٹائم ایٹ دس پلیس. اس کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، بہرحال مینی تھنگز ہیڈ ٹو بی ان پلیس، مینی 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 تھنگز. آئی مین اتنے چانسز ہیں اس میں کہ آپ وہ 1,000,000,000 میں لے آئیں گے کہ یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے، اس میں سے آپ اس جگہ پر اس موقع پر پیدا ہوں. ہاؤ واز دیٹ planned, or maybe it was not.
میں اس پہ مطمئن ہوں گا، یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں، یہ سائنسدان ڈیسائیڈ کر لے کہ اطمینان اس کو میننگ لیسنس میں ملتا ہے. جو پرابلم ہے میری، وہ میں آپ کو پھر سے سمجھا دیتا ہوں. اس کی ساری فیلڈ میننگ ڈھونڈنے کی ہے. اس کی ساری فیلڈ، سائنس کی فیلڈ اصل میں ایکسپلینیشن کی فیلڈ ہے کہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں. اور وہ اس کا پریمس یہ ہے سائنسدان کا، یہ ہو سب کچھ ایٹ رینڈم رہا ہے. آپ غور کیجئے کتنا تضاد ہے اس میں. سر مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہم یہ بھی رویہ پڑھ رہے ہیں جھٹلانے والا، اور یہ جو ہے یہ سائنسدانوں کا بھی پھر یہی رویہ نہیں ہے. کیوں ہے، کیسے ہے کہ وہ جواب انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کون ہے اس سے وہ مطلب انکار کرتے ہیں. وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں گے جی انشاءاللہ. جس نے جو خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اجر دینا ہے اپنے لحاظ سے. وہ خدا کا فیصلے ہیں، وہ خدا کو کرنے دیں گے انشاءاللہ. ہم اس چیز پہ رہیں کہ میرا فلسفہ جو ہے، میں جو زندگی کے بارے میں آؤٹ لک رکھوں، وہ ایک سینسیبل ویل تھاٹ آؤٹ لک ہونی چاہیے، بیکاز آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ. اور میں اس چیز کو نہیں مانتا، سیریسلی نہیں مانتا جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں میں یہ پوٹینشیل نہیں ہوتا. میرے خیال میں انسان کہتے ہی اس پوٹینشیل کو ہیں. وہ ایک ریڑا چلانے والا جو ہے، مجھے یاد ہے ہم ہیلی کالج سے واپسی پہ کئی دفعہ لفٹ لے کے آیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی لفٹ ہم اس طرح کے جو نہیں ہوتے ریڑے پہ گھوڑا چلا رہے، گدھا چلا رہے، اس کے ساتھ لے کے، وہ ان کے ساتھ گفتگو بڑی مزیدار رہتی تھی کہ کیا ہے، کس طرح سے ہے یہ، مطلب تمہارے خدا کو کس طرح مانا، اس طرح کی گفتگو. اور کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں، یعنی سم ٹائمز ہی وڈ سے ویری انٹرسٹنگ تھنگ جو کبھی میں نے سوچی بھی نہیں تھی، کہ کھوتا ویکھیا تسی جڑا سب کچھ لے کے جا رہے ہیں مینوں، تسی بنا سکتے ہو. اینڈ آئی وڈ جسٹ تھنک یار کمال نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی اس نے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. یہ ہے وہ پوٹینشیل جو انسانی پوٹینشیل ہے، چیزوں کو کنسٹرکٹ کرنے کا. یہ جو بھی آپ پوچھ رہے تھے نا چلتے پھرتے نماز کیسے پڑھیں گے، یہ مینٹل کنسٹرکشن ہے وہ نماز جو اس طرح پڑھیں گے. اور خدا کے لیے وہ بھی قابل قبول ہے اگر مجبوری ہے تو. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. کنسٹرکشن آر ویری امپورٹنٹ. آپ جو کچھ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اپنے ذہن میں، وہ آپ کا پرسپیکٹو ڈیولپ کرے گی. اور سر ایک جو ہے نا وہ ہڈن پوٹینشیل بھی ہوتا ہے جو انسان کو بعض اوقات خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر یہ کوائٹ ہے. رائٹ، بہت اور اچھی وہ بات، جب بالکل سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو اس میں وہ سامنے بالکل. آتا ہے، وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی میں کر سکتا تھا. یہ بھی کر سکتا تھا، ٹرو، کوائٹ رائٹ جی. اور اس کی بڑی اچھی آپ کو جانوروں میں مثال مل جائے گی. آپ نے بلی کی مثال دی ہے. کیٹ وڈ نیور فیس اے ڈاگ بٹ اف فورس ٹو ڈو اٹ، وہ اس پر اٹیک کر دے گی. اور وہ جس طرح اٹیک کرتی ہے، آپ کا حوصلہ نہیں ہوتا، جتنے بڑے مرضی ہو اور جتنی چھوٹی مرضی ہو، وہ آپ کا اس وقت حوصلہ نہیں ہوتا اس کے قریب جانے کا. وہ جس طرح سے پورے اس کے بال کھڑے ہوں اور جس طرح اس کے پنجے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ پوٹینشیل ہے اس کا جو عام طور پہ بالکل نمایاں نہیں ہوتا. اس کو اس پہلو سے دیکھنا ہے. یہ آخری بس جو ہے ہمارا پیرا، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کی سمریز دیکھ لیں گے. اینڈ دین بھی اب یہ جو سورہ ہے نا جی، یہ اگلی سورہ کے ساتھ جوڑا ہے ایک طرح سے. اگلی سورہ آلموسٹ یہی موضوع ہے جو کہ اس کو پھر سے ایک دوسرے پہلو سے لیا ہے. یہاں پر جو ہے اس کو سمجھانے کے پہلو سے ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک سین کھینچا ہے کہ آخرت میں کس طرح سے الگ الگ ہو جائیں گے. بات دونوں کی ایک ہی ہے، دونوں مجھے لگتا ہے کہ دونوں میں جو اصل جسٹ ہے وہ اس جملے سے ریلیٹ کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ حب عاجلہ میں مبتلا ہے، وہ فوری فائدے چاہتا ہے، وہ اپنے اوپر رسپانسبلٹیز. ان دونوں صورتوں میں یہ ریپیٹ ہوا ہے یہ والا ایسپیکٹ انسان کا، کہ وہ جو انکار کی اصل وجہ ہے وہ یہ کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. یہ ادھر بھی ریپیٹ ہو گیا اگلی سورہ میں بھی. تو ہم انشاءاللہ اس کو یہاں پہ ختم کر کے تو پھر انشاءاللہ بھی موو فارورڈ جی اللہ نے چاہا تو.
رائٹ جی. جی سر ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر. تھینک یو جی، تھینک یو. السلام Thank you, علیکم. sir. سر Thank you, جزاک sir. اللہ. خدا حافظ جی. خدا حافظ.